جیسے کہ آپ نے اپنے دیباچے میں بہت خوبصورتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ وہی نمونہ ہے، وہی قابل اتباع ہے، وہی قابل تقلید ہے۔ میں صرف ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جس شخص کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ اور افضل ہے، جس کی ذات اعلیٰ ہے، پھر اسی کی بات اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نبی کریم کو جب مسجد اقصی لے کے جایا گیا، نبی کریم نے وہاں پہ بڑے خوبصورت چہرے دیکھے، بڑے نورانی چہرے دیکھے، بڑے بزرگ چہرے دیکھے۔ جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ آئے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر رسول دنیا سے چلے گئے تھے معجزانہ طور پہ یہاں پر اتارے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کس لیے اتارے گئے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا یہ نماز پڑھنے کے لیے اتارے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو جبریل امین نے کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو مخاطب ہو کر کہا ان کا امام کہاں ہے؟ تو جبریل امین نے نبی کریم کے کاندھہ اقدس پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اگر یہاں سے صرف ایک ہی واقعہ، میں کوئی اور لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، باقی ساتھیوں کو بھی موقع ملنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں صرف ایک واقعہ، اب اس سے بڑی ہستی، اس سے بڑی ذات، اس سے بڑی کوئی قابل تقلید نمونہ ہو سکتا ہے؟ اب جس کی ذات اعلیٰ ہے اسی کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف قرآن پاک کا یہ مضمون سمجھ لیں جس کا آپ نے دیباچہ اور تمہید باندھی ہے، اور آپ کے دیباچہ اور تمہید سے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، قرآن پاک کے اندر 700 سے زائد مقامات کے اوپر بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ رب العزت نے کہا ہے نبی کریم کی اطاعت کرو، نبی کریم کی اتباع کرو۔ جس نے نبی کریم کی اتباع کی اس نے میری اتباع کی، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، نبی کریم کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اب ایک بات صرف سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم کی زندگی سارے کا سارا نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب جو معاشرے میں ایک نیریٹو پھیلا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، اللہ رب العزت کا کلام جیسے الفاظ کے تحت محفوظ ہے ویسے ہی احکام کے تحت بھی محفوظ ہے۔ اللہ اگر کہہ رہا ہے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو وہ سیمپل اور نمونہ بھی سیف اور محفوظ ہے۔ صبح شام رات دن اٹھنا بیٹھنا نشست برخاست رات کا دن کا کوئی ایک چیپٹر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محو نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم کی زندگی کا ہر چیپٹر محفوظ رکھا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سیمپل کی اطاعت کرو، اس سیمپل کی پیروی کرو، اس سیمپل کی تقلید کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اگر ہم سب کے سب مسلمان صرف اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں تو نہ معاشرے میں فرقہ واریت ہو، نہ اختلافات ہو، اور الحمدللہ سب کے سب ہمارا عقیدہ ہے ہر کوئی نبی کریم کو محترم مانتا ہے، محترم جانتا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات کو اپنے لیے قابل تقلید اور قابل نمونہ سمجھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی عدنان کاکا خیل صاحب، 12 ربیع الاول کو منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس انداز سے منانا چاہیے، اس انداز سے کچھ دوسرے انداز